مقصد حیات کا شعور۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عناصر اربع مٹی، پانی، ہوا، آگ سے تخلیق فرمایا اور اسے اپنی نیابت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور اسے مقصد حیات و تخلیق کا شعور لازوال عطا فرمایا۔ بعد ازاں فرشتوں کو حکم دیا کہ اس باشعور اور بمقصد فکر انسان کو تعظیماً سجدہ کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں اس واقعہ کا تذکرہ مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد کرے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت علیم و بصیر ہے، قادر مطلق ہیں۔ اس نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کے مقاصد کو وہ خود بھی جانتا تھا اور آدم علیہ السلام کو بھی اس کی معرفت و آگاہی عطا فرمائی، مگر دوسری طرف فرشتے تھے جو ابھی تک تخلیق انسان کے مقصد سے لا علم تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال پیش کیا اور عرض کی کہ اے رب قادر، تو ایسے فکر انسانی کی تخلیق کیوں فرما رہا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد اور شرانگیزی کرے گا۔ سورۃ البقرہ کا آیت ہے جس کا مفہوم یوں ہے، اللہ نے فرمایا، اے آدم، آپ تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اگر اس وسیع و عریض کائنات کا منظر عمیق جائزہ لیا جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز ایسی تخلیق نہیں فرمائی جو بے مقصد ہو یا جس کو کوئی عرض و آیت نہ ہو۔ اس بات کو قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، العمران، سورۃ العمران میں اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، وہ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار و بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کی موجودات میں سے افضل و اشرف حضرت انسان کو بنایا ہے۔ جب تمام کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو پھر انسان کی حیات کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بمقصد زندگی گزارنے والا انسان ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جس کو اپنی منزل کا مکمل ادراک و شعور ہوتا ہے، اگرچہ راستے میں اس مسافر کو کئی دلفریب مناظر، خوشنما اقامت گاہیں اور ٹھنڈے سائے اپنی طرف کھینچتے ہیں، مگر وہ ان کو نظر انداز کرتا ہوا منزل کی طرف بڑھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی رنگینیاں اور روغنائیاں انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی اگر انسان کے سامنے اس کے مقاصد حیات واضح و روشن ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اس فانی دنیا میں لوگوں کے بے شمار مقاصد زندگی دیکھنے کو ملے گے۔ میں سے بعض مقاصد سورۃ البقرہ میں اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غناص سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ پاک رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔